بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شکایت ہم میں سے اکثر لوگوں کو رہتی ہے، اور وہ ایسی شکایت ہے کہ جو روزانہ کی بنیاد پہ، نہ صرف روزانہ کی بنیاد پہ بلکہ دن میں متعدد بار ہمیں اسٹرائک کرتی ہے، ہمارے ذہن کے اندر آتی ہے، ہمیں اداس کر کے چلی جاتی ہے، ہمیں ڈی مورلائز کر کے چلی جاتی ہے۔ نہ صرف کہ روزانہ کی بنیاد پہ آتی ہے بلکہ دن میں متعدد بار آتی ہے، اور ہر دفعہ میں پریشان کر کے ڈی مورلائز کر کے جاتی ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ کیا یہ بہت بڑا ڈیمیج نہیں ہے، بہت بڑا لاس نہیں ہے؟ یقیناً وہ جو لاس ہوا وہ لاس تھا، وہ نقصان تھا، وہ تکلیف تھی، وہ پریشانی تھی۔ اگرچہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم سوچ رہے ہوں یہ بات ویسے ہی ہو سکتا ہے ویسے نہ ہو، لیکن کم سے کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے کیسز میں یہ بات درست ٹھہرتی ہے کہ میرے ساتھ فلاں موقع پہ فلاں بندے نے، اور فلاں موقع پہ فلاں بندے نے، اور فلاں موقع پہ فلاں بندے نے میرے ساتھ گڑبڑ کی، مجھے نقصان پہنچایا، یا مجھے کوئی فائدہ پہنچ رہا تھا اس سے محروم کر دیا۔ سچ پوچھیں تو یہ جتنا بڑا لاس یہ ہے، اس چیز کے چلے جانے کا، اس فائدے کے چلے جانے کا، اور اتنا نقصان ہے جتنا اس سے میں بھی 20 گنا 50 گنا زیادہ نقصان اس صورت میں ہے، اس وجہ سے ہے کہ ہم اس کو اکثر یاد کرتے ہیں اور کف افسوس ملتے ہیں کہ کاش یہ اس طرح نہ ہوتا، اور اگر یہ اس طرح نہ ہوتا تو آج میں کسی اچھی جگہ پہ ہوتا، کسی اچھے مقام پہ ہوتا۔ آپ یقین کریں کہ یہ تقریباً میں نے تقریباً کا ذرا سی گنجائش بال برابر میں نے رکھی ہے، تقریباً ہر انسان جو ہے وہ یہ سوچتا ہے۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ جتنا نقصان اس بات پہ ہمیں پہنچا تھا، میں بھی اس سے 100 گنا زیادہ نقصان ہمیں اپنی پوری زندگی میں پہنچے گا، پہنچتا رہے گا، اس لیے کہ ہم اس کو بے شمار دفعہ یاد کرتے ہیں، ہر دفعہ افسوس، پریشانی کا کہہ لیں کہ محسوس کرتے ہیں، افسوس محسوس کرتے ہیں، پریشانی محسوس کرتے ہیں۔ اب یہ چونکہ زندگی بھر چلنا ہے سلسلہ، یہ چلے گا موسٹ پروبیبلی، تو اس وجہ سے یہ کہنا مبالغہ آرائی پہ مبنی نہیں ہے کہ جتنا نقصان اس سے ہوا اس سے 100 گنا زیادہ نقصان اس بات پہ ہو گیا اور ہو جائے گا۔ اس میں کچھ باتیں غور طلب ہیں، اور یہ سب سے بڑی غور طلب بات ہے کہ جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ جتنا نقصان وہاں پہ پہنچا اس سے 100 گنا زیادہ نقصان جو ہے وہ ہمیں پہنچ چکا ہے یا پہنچنا ہے، یعنی ہماری پوری زندگی میں پہنچنے والا نقصان ایکامولیٹڈ شکل کے اندر، ایک جگہ جمع شکل کے اندر، وہ تقریباً 100 گنا بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہمیں شکایات لوگوں سے ہے، بہت ممکن ہے کہ اسی طرح کی شکایات جو ہیں وہ لوگوں کو ہم سے بھی ہوں، لوگوں کو
ہم سے بھی ہوں، گویا ہم ایک طرف تو مظلوم ہیں اور دوسری طرف ہم ظالم بھی ہیں۔ ہمیں اس طرح کی صورتحال جو ہے اس پہ تھوڑا غور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے اور ہم اس سے کس طریقے سے نکل سکتے ہیں۔ یہ بات ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ جہاں جہاں پہ بھی جس انسان نے بھی زیادتی کی، گڑبڑ کی، دوسرے کو نقصان پہنچایا، اس کو کسی فائدے سے محروم کیا، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ انسان جو ہے خود اس نقصان سے بچ سکے۔ اس کو نقصان پہنچے گا اور یقیناً پہنچے گا، اور یہ نقصان جو ہے یہ ایک کمپنسیشن کی صورت کے اندر، ایک تلافی کی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کو منتقل کرنا ہے۔ اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ یہاں پہ آج ہم بات نہیں کر رہے، وقت کی قلت کے باعث اس پہ ہم تفصیل سے بات نہیں کر پا رہے، اور میں نے پہلے کئی ایک ویڈیوز کے اندر اس پر بات کی بھی ہے، لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ ایک منصف ہے اور وہ منصف ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس منصف نے ہر ایک چیز کا، ہر ایک کام کا حساب برابر کرنا ہے۔ اور میری اور آپ کی بہترین بھلائی کے اندر یہ بات ہے کہ ہم دنیا کے اندر ہی ہم اس کی معافی تلافی کر لیں، ہم ان لوگوں کی کمپنسیشن کر کے، منت سماجت کر کے ان گناہوں کو اور ان زیادتیوں کو معاف کروا لیں کہ جو ہم نے کسی دوسرے انسان کے ساتھ کی ہیں۔ اور پھر جہاں تک ہم سے زیادتیاں ہوئیں، جہاں تک ہم پہ زیادتیاں ہوئیں، ہمیں وی شوڈ ریسٹ ایشورڈ، ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ دنیا کا کائنات کا ایک منصف بھی ہے، ایک منصف ہے کہ جس منصف سے کوئی بھی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور جس منصف کے لیے انصاف کرنا، جس منصف کے لیے سزا دلانا، انعام و کرام دینا اور کمپنسیشن دلوانا جو ہے وہ ایک سیکنڈ کی بھی کوشش اور محنت نہیں رکھتا۔ تو یہ بات ہمیں کنسولیشن فراہم کرنے والی ہے، یہ بات ہمارے زخم کے اوپر مرہم رکھنے والی ہے، یہ بات ہمیں مطمئن کرنے والی ہے، یہ بات ہمیں تسلی اور تشفی دینے والی ہے۔ یہ سب سے بڑی پاورفل ہستی کا ہماری کندھے کے اوپر تھپکی کے مترادف ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اس ایک کام کے اندر۔ اگر آپ سے کسی انسان نے زیادتی کی تو اس کی کمپنسیشن آپ کو ملے گی، اس کی تلافی کی جائے گی، اس انسان پہ فائن کیا جائے گا، اس فائن کو لے کر آپ کو جمع کرایا جائے گا، اور جتنا بڑا لاس ہوگا، جتنی بڑی ٹربل ہوگی، اتنا ہی بڑا فائن ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جن جن لوگوں کو ہم نے دینا ہے، جن لوگوں کی کمپنسیشن ہم نے کرنی ہے، جن لوگوں کو پہنچنے والے نقصان کی، پہنچنے والی تکلیف کی تلافی ہمارے ذمے ہے، وہ یہی منصف، یہی خالق و مالک ہم سے یہ کام بھی کرائے گا۔ لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم اس بات پہ روتے دھوتے رہتے ہیں، مورننگ اینڈ گروننگ کرتے رہتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ ہمیں اس وقت کو یاد کرنا چاہیے کہ جس وقت جو یوم حساب کا وقت ہوگا، جو یوم حساب کا جو ڈے آف ججمنٹ کا وقت ہوگا، اور اس ڈے آف ججمنٹ کے اندر ہر ایک کے نقصان کی تلافی کی جائے گی، ہر ایک انسان کو پہنچنے والی تکلیف کی تلافی کی جائے گی، اور تکلیف پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا جو ہے اس پہ فائن کیا جائے گا۔ یہ بات ہمارے ذہنوں کے اندر ہمیشہ رہنی چاہیے، اور ہمیں اپنے ذہن کو ان کاموں کے اندر انگیج کرنے کی بجائے، مصروف رکھنے کی بجائے، ہمارے لیے بہت بہتر ہے، بہت درست ہے کہ ہم اسی توانائی کو اور اسی ٹائم کو پروڈکٹیو کاموں کے اندر، ایسے کاموں کے اندر صرف کر دیں کہ جن کاموں کا ہمیں بینیفٹ ملنے والا ہے، کہ جن کاموں کے عوض ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی تمام تر توجہ، اپنی تمام تر توانائیاں جو ہیں وہ اسی کام کے اوپر صرف کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی کام کرنا ہمارے ٹائم اور ہماری توانائی
توانائی کا بہترین استعمال یہی ہے، اور اگر ہم اپنے وقت اور توانائی کا، اپنی وقت اور انرجی کا، اپنے وقت اور دیگر وسائل کا بہترین استعمال کرنے سے قاصر ہیں تو یہ در حقیقت اپنے ذات کے ساتھ کی جانے والی ایک دشمنی اور ایک انمٹی ہے۔ جزاک اللہ۔